السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہماری بات روزوں کے حوالے سے ہوئی تھی، آج صدقہ اور خیرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا تو میں اس کو رات اس پر نہ گزارتا بلکہ پہلے اس کو خرچ کر دیتا۔ تیسرے نمبر پر کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر کسی سائل کو انکار نہ کرتے۔ اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کر لیتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سائل کو ایک تو منع بھی کر دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کو اچھا خاصا سنا بھی دیا جاتا ہے، کما سکتے ہو کیوں مانگ رہے ہو، بھائی نہیں دینا ہے تو خاموشی سے دے دیجئے، نہیں دینا تو باتیں نہیں سنائیں، خاموشی اختیار کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھے طریقے سے احسن انداز سے منع کرنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے تو کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، یعنی کسی کو آپ تحفہ دیتے اور کسی کو آپ اسی طرح ہبہ کر دیتے، وقف کر دیتے۔ چھٹے نمبر پر خرید و فروخت میں بھی کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے تھے، یعنی خرید و فروخت میں بھی کیا کرتے تھے، زیادہ ادائیگی کرتے۔ کمزور کوئی بندہ ہوتا تو اس کو زیادہ پیسے دے دیا کرتے تھے، اور جب قرض لیتے تو لوٹانے میں کوشش کرتے کہ اس سے بہتر لوٹایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے اونٹ لیا اور اس نے مطالبہ کیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اس کا اونٹ واپس کیا جائے، تو صحابہ نے اونٹنی کے بجائے بڑا اونٹ واپس کیا تو شخص خوش ہو گیا اور خود دیہاتی خوش ہو گیا اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ ساتویں نمبر پر مال کا ضیاع اور اسراف بالکل ناپسند کرتے تھے، یعنی آپ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ مال کو ضائع کیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل جو ہے شادی بیاہ میں کھانا ضائع ہوتا ہے، یا جیسے ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں تو ہاں بہت سارا آرڈر کر لیا اور پلیٹوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور وہ سارا ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ اس طرح مال کو اللہ کے نبی ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آپ اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ٹھیک ہے نکاح پہ خرچ کریں، ولیمے پہ آپ اچھا ولیمہ کھلا دیں، لیکن یہ مائیوں پہ، یہ مہندی پہ تو یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ کے نبی اسراف بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں جہاں جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم اپنے لباس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کے ڈیکوریشن پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو امت کا حال ہے، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، ضرورت مند بہت زیادہ ہیں، سفید پوش لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس مشکل حالات میں اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا ہے، جو 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے۔ میں بے شمار ایسے گرانوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے کھانے کا ٹائم جو ہے 2 ٹائم کر دیا ہے، کہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر شام کو جو ہے صبح کو ناشتہ لیٹ دیتے ہیں، بچوں کو 11 بجے، کیونکہ بچے اب اسکول نہیں جاتے، 11 بجے 12 بجے بچوں کو ناشتہ دیتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا شام 5 بجے 6 بجے دیتے ہیں تاکہ رات کو بچوں کو کھانا نہ دینا پڑے۔ یعنی یہ حالات ہیں، اور ہماری فضولیات، ہمارا خرچ اور ہمارا مال کا ضیاع کرنا تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان مشکل حالات میں جب ہم اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے جو اس وقت ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔